بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ ناظرین، یوتھ کسی بھی ملک میں بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں اور پاکستان میں تو آبادی کا زیادہ تر حصہ بھی یوتھ پر مشتمل ہے۔ آج کی نوجوان نسل موجودہ حکومت کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے؟ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی پالیسیوں کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی پالیسیوں کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں، ینگسٹرز کی سوچ، اپروچ وہ کیسی ہے، اور گورنمنٹ، موجودہ گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کیسی پالیسیز کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ یوتھ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں اسکولز لائف میں تھا جب ہم نے دیکھا کہ وہ لیپ ٹاپس دیتے تھے بچوں کو۔ ہمارا بہت ایم تھا کہ ہم بھی وہ لیپ ٹاپس لیں، ہم انشاءاللہ اسکالرشپ پہ تعلیم حاصل کریں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ شہباز شریف صاحب نے مڈل کلاس فیملیز کے بچوں کو اسکالرشپس دیں، لیپ ٹاپس دیے، ان بچوں کا خواب پورا کیا جو لیپ ٹاپس نہیں خرید سکتے تھے۔ پھر دیکھا جائے جب مریم نواز صاحبہ آئی ہیں پنجاب میں، انہوں نے آ کے سب سے پہلے ان کا فوکس تھا وہ تعلیم پر تھا اور نوجوانوں کے پر تھا۔ آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں کو انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے بھی اسکالرشپ سٹارٹ کی، پیف پہ اسکالرشپ سٹارٹ کی، پھر اسکوٹیز دیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے دیکھا جائے کہ فیمیل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو اصلاحات انہوں نے کی ہیں، اسکوٹیز دی ہیں باقاعدہ ان کو، پھر اسکالرشپس جو بچے فیس نہیں ادا کر سکتے تھے انہوں نے ان کی اسکالرشپس 100% دی ہیں۔ میں نے یہ کیونکہ میں نے خود بھی اسکالرشپ پہ الحمدللہ میں نے اسٹڈی کی ہے۔ خود بھی آپ نے اسکالرشپ کی؟ جو کس نے دی تھی وہ اسکالرشپ؟ وہ میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے ملی تھی ہمیں، تو وہ الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے بعد اپنے والدین کا کہ ہم نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے۔ پھر اس کے بعد میں مریم نواز آئی ہیں میڈم، اب میرا ایم فل میں ایڈمیشن ہے انشاءاللہ۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ادھر بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ نوجوانوں کو جیسے ورگلایا گیا 9 مئی والا واقعہ جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمارا دل روتا ہے کہ یار ہمیں نوجوانوں کو یہ چیز نہیں سکھانا چاہیے تھی۔ میں نے ایک نوجوان دیکھا، وہ عاشق لڑکا تھا، وہ بہت اچھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں اپنی ارننگ کر رہا تھا، لیکن ایک وقت آیا کہ دیکھیں اس کو ورگلایا گیا، اس کا مائنڈ واش کیا گیا اور آج وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ کئی نوجوان اس کے جیسے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر امید کی کرن بن کے جب مریم نواز صاحبہ آئیں، انہوں نے تعلیم کے محکمے میں جو ریفارمز، جو تبدیلیاں رانا سکندر حیات صاحب نے کی ہیں، میرے خیال سے مراد راز صاحب وہ نہیں کر سکتے تھے۔ جلاؤ گھراؤ کی سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے، مثبت سوچ ہونی چاہیے۔ جی، ہم نے تو نوجوانوں نے تو ملک کو بنانا ہے، ملک کے ہم فیوچر ہیں۔ اگر دیکھا جائے پریزنٹ بھی اور فیوچر۔ ہم نے اپنے ملک کو محفوظ کرنا ہے۔ کون سی اسکالرشپ پر آپ پڑھے تھے جو شہباز پیف شریف اسکالرشپ صاحب، پیف اسکالرشپ، اس کا ذکر بھی شہباز صاحب بڑا کرتا ہے؟ یہ دیکھیں نا شہباز، میرے کافی دوست، ایک میرا دوست کنگ ایڈورڈ میں ہے، اس نے ڈاکٹری پوری جو اسی اپنے کنگ ایڈورڈ میں MBBS جو اپنا پورا ہے وہ پیف اسکالرشپ پہ کیا، پیف اسکالرشپ پہ، شہباز شریف صاحب کی اسکالرشپ پہ 1 روپیہ بھی اس کا نہیں لگا، اور ایون کہ جب وہ ڈاکٹر بن گیا اور آج وہ میو ہاسپٹل میں ہی MO کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ میرے دوست کئی پڑھے ہیں، ایک میرا دوست فاسٹ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، وہ اس ٹائم آسٹریلیا بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اسکالرشپ پہ پڑھا ہے۔ ایک میرا دوست ابھی وہ ریسنٹلی پاکستان آیا ہوا ہے اٹلی سے، وہ دوبارہ اٹلی اسٹڈی کرنے گیا تھا، وہ بھی اسکالرشپ پہ پڑھا، وہ بھی پنجاب یونیورسٹی IT ڈپارٹمنٹ سے پڑھا۔ آن لائن آپ نے فارم فل کریں، آپ کو بغیر سفارش کے شہباز شریف کے دور میں ویسے بھی میں نے کئی لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے 10 روپے کا فارم جمع کروایا نا PPSC کا، اور آج وہ اچھے اسکیلز پہ بیٹھ کے جابس بھی کر رہے ہیں اپنی 10 روپے کے، بغیر سفارش کے، بغیر کسی کہ آپ کہتے ہیں رشوت کے، میرٹ کے اوپر شہباز شریف صاحب نے فیصلے کیے اور اس کے اوپر میڈم مریم بھی وہی امپلیمنٹیشن کر رہی ہیں۔ بینگ اے ینگسٹر کیسے سمجھتی ہیں، کیا سمجھتی ہیں ملک کے حالات کیسے جا رہے ہیں؟ سر، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو ہمارے ملک کے حالات ہیں نا، وہ ایک اسٹوڈنٹس کو ایک بہت گراؤنڈ ریالٹی پہ لا کے بچوں کو، اسپیشلی لڑکیوں کو، وہ بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ لائک لڑکیاں IT سیکٹر میں بہت زیادہ ہیں، ڈاکٹری میں بہت زیادہ آگے جا رہی ہیں، اور انجینئرنگ میں بہت زیادہ آگے جا رہی ہیں، اور مطلب وہ ووکل ہو چکی ہیں لڑکیاں اس ٹائم۔ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز ہیں، اور وہ خواتین کے لیے جو ہیں وہ کافی جو ہے وہ ان کی بہتری کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہیں۔ جی سر، وہ مطلب لڑکیوں کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہی ہیں، لائک لیپ ٹاپس دے رہی ہیں ان کو، اسکالرشپس دے رہی ہیں ان کے لیے ویکیشنل ٹریننگ والے سینٹرز بنائے جا رہے ہیں جہاں پر وہ
ہر غریب کی بچی اور امیر کے بچی میں کوئی فرق نہیں رکھا جا رہا، ان کو ایک پراپر فیسلٹی دی جا رہی ہے ہر چیز میں کرنے کے لیے، اور یہ سارا ہماری سی ایم کی وجہ سے ہے. تو آپ کی ڈسکشن ہوتی ہوگی اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ، بات چیت کر رہے ہوتے ہوں گے. یہ جو احتجاج بار بار کال دے دی جاتی ہے کبھی کہ احتجاج کریں یا منفی سیاست کی بات کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، سمجھتی ہیں کہ ان چیزوں کو اب ختم ہو جانا چاہیے؟ پی ٹی آئی کی ہم اگر بات کریں تو اس میں بچوں کو، جو آئی ٹی سیکٹر کے بچے اسپیشلی، ان کو احتجاج پہ ان کو کال دی جاتی تھی احتجاج کی کہ آ کے احتجاج کریں، ان کو پیٹرول بم پہ لگایا جاتا تھا، ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا تھا فل طرح سے. لیکن جو ہماری اب کی گورنمنٹ ہے نا، وہ گورنمنٹ ہمیں زیادہ ہماری ایجوکیشن کو، ہماری ہیلتھ کو، ہمارے آئی ٹی سیکٹرز کو زیادہ پروموٹ کر رہی ہے. یہ سارا ہماری سی ایم مریم نواز کی وجہ سے، کیونکہ ان کا زیادہ مین فوکس ہے، ہمارے ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر حیات صاحب کی وجہ سے، کیونکہ ان کا مین فوکس صرف اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کو گرو کرنا ہے، ان کو فیسلٹیز دینا ہے. اور جیسا آپ نے دیکھا وہ اسکولز بنا رہے ہیں، کلاس رومز بنا رہے ہیں، اس کے بعد وہ لڑکیوں کو بہت آگے لے کے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا بھی فوکس ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے وہ آگے لے کر آنا ہے. انہی کے دور میں جو ہے وہ لیپ ٹاپ اسکیم شروع ہوئی تھی. آج ہم کئی اسٹوڈنٹس دیکھتے ہیں جو سکسیزفل ہو چکے ہیں. دانش اسکول آیا، پھر بھٹا مزدوروں کے بچے تک شہباز شریف صاحب نے جب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کو بھی اسکول میں داخل کروایا تھا. سر یہ جو آپ نے لیپ ٹاپ کی بات کی، اوبیسلی لیپ ٹاپ دینا اسٹوڈنٹس کو یہ بہت زیادہ ایک ہیلپ فل ہے، کیونکہ بچے اب فری لانسنگ کر کے خود ارن کر رہے ہیں اور پھر اس کو یوز کر رہے ہیں اس منی کو اپنی فیملیز کو گرو کرنے کے لیے. اور یہ پی ایم کی جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے، ہمیں بھی لیپ ٹاپ ملا، مجھے بھی لیپ ٹاپ ملا، تو میں بھی اس سے بہت زیادہ کس دور میں ملا تھا؟ کس نے دیا تھا؟ مجھے شہباز شریف صاحب کے دور میں ابھی ملا، جو اب ان کی میرٹ لسٹ آئی ہے نا اس میں. کیسے لگتا ہے یہ اس طرح کی اسکیم، اس طرح کے پروگرامس کے نوجوانوں کو جو ہے وہ لیپ ٹاپ دینے ہیں، پیٹرول بم نہیں دینے؟ سر یہ بہت، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ پہ ایک بچے پر پورے کی فیملی ریلائی کر رہی ہوتی ہے، اور اگر وہ جیسے ہمیں لیپ ٹاپ ملا، ہم فری لانسنگ کریں گے، ہم سیکھیں گے، تو پھر ہم اپنی فیملیز کو بھی فیڈ کر سکیں گے. اچھا، سوسائٹی ہماری جو ہے، ہماری سوسائٹی کے بارے میں یہ ہے کہ شاید میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، لیکن خواتین کو سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ برابر کے حقوق مل رہے ہیں. سر بالکل، سب سے بڑی اگزامپل ہماری سی ایم ہے، وہ خود ایک فیمیل ہے، اور وہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہماری گورنمنٹ کو لے کے چل رہی ہیں. میں آپ کو ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں نے پنجاب اسمبلی میں انٹرنشپ کی تھی، تو میں نے وہاں بجٹ سیشن دیکھا. تو بجٹ سیشن میں جب ان کی کلوزنگ اسپیچ تھی، تو جو ہماری اپوزیشن تھی وہ اس قدر ان کو ریزسٹ کر رہی تھی کہ وہ اپنی اسپیچ نہ دیں، لیکن انہوں نے کنسسٹنٹ رہ کے اپنی اسپیچ دی، اور انہوں نے بالکل اوائڈ کیا سب کو. اور وہاں سے میں بہت انفلوئنس ہوئی کہ میل ڈومیننٹ پہلے بہت زیادہ میل ڈومیننٹ تھی، اس سے میل ڈومیننس بہت زیادہ تھی پہلے، لیکن اب ہم انہیں دیکھ کے، اپنی سی ایم کو دیکھ کے ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ جب ہماری سی ایم اس قدر مطلب اسٹرانگ ہے، تو پھر ہم ان کو دیکھ کے زیادہ اسٹرانگ ہو گئے. ہمارے لیے بہت رول ماڈل کون ہے آپ کی؟ اوبیسلی مریم نواز. ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب، بڑا لے کے آئے نوجوانوں کے لیے ایک پروگرام، یوتھ پروگرام بنا رہے ہیں، رانا مشہور صاحب کی سربراہی میں وہ بھی چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری جو چیف منسٹر ہے مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے نوجوانوں کو، ابھی کھیلتا پنجاب ایونٹ ہوا، اس میں پلیٹ فارم مہیا کیا. پھر ایجوکیشن منسٹری میں بڑے ریفارمز آئے ہیں، رانا سکندر صاحب بڑا بہترین کام کر رہے ہیں، ہونہار اسکالرشپ لے کے آئے، لیپ ٹاپ اسکیم لے کے آئے. اس کے علاوہ میڈم نے نیوٹریشن پروگرام سٹارٹ کروایا بچوں کے لیے. تو بڑے اچھے ریفارمز چل رہے ہیں. یہ ایسے کام ہے کہ یہ ابھی وقتی طور پہ ہمیں ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ بعد میں ہمیں کیا امپیکٹ دیں گے. بڑے بہترین امپیکٹ ان کے آنے والے کچھ سالوں میں انشاءاللہ. جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم فاطمہ. یہ ایک ینگسٹر ہیں اور انہوں نے اپنا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ینگ کافی ماشاءاللہ، آپ 21 ایئر ایج آپ ابھی بتا رہی تھی اپنی، تو کس طریقے سے خیال آیا کہ آپ نے سافٹ ویئر اس فیلڈ میں ہی آنا ہے؟ میں نے پاکستان کی فرسٹ آپریشنل اسٹیم لیب بنائی ہے، اور میں نے اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ سافٹ ویئر بنایا ہے. یعنی کہ ہم پریکٹیکلی کب آئیں گے، مطلب آئی مین ٹو سے کہ ہم انوویشنس کی طرف آنا چاہتے ہیں. ہم تھیوریٹیکل لرننگ کر رہے ہیں، دیٹ از ویری گڈ، لیکن ہم اس کو پریکٹیکلی کیسے پرفارم کریں گے. جیسے آپ اسٹیم ہے، اسٹیم مینز انوویشن. اب جیسے روبوٹک کام ہوتا ہے، تو بچے کو ہم بتائیں کہ ادھر سائنس کا اپلائی ہوتی ہے، ہم ادھر میتھس کیسے اپلائی ہوتی ہے، پھر بچہ خود اس کی 3D ماڈلنگ کرے اور اس کو خود ڈیزائننگ کرے. اس میں پروموشن ہے، آل پروموٹیڈ از انوویشن.
تو اس کے لیے جب ہم جیسے ہمارے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, وہ یوتھ کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں, انہوں نے دانش اسکول کے لیے بہت ایفرٹس کیے ہیں. ہماری سی ایم ہے وہ ہمیشہ ینگسٹرز کی بات کرتی ہیں. اب جو بھی ہماری پہلے گورنمنٹس رہیں وہ صرف ایک ہوتا ہے کہ بات کر دینا, ینگسٹرز کی سپورٹ کر رہی ہیں, لیکن جو پریکٹیکلی جنہوں نے کیا ہے وہ میرے مینٹور منسٹر ہیں. جیسے سی ایم, سپر سی ایم ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ کہتی ہوتی ہیں ہمارے منسٹر صاحب کو کہ ینگسٹرز کو چانس دیں, ان کی سکلز کو دیکھیں, وہ ینگسٹرز آگے ہیں. تو سر میں نے اس کے اندر بہت سوسائٹل ریزسٹنس بھی فیس کی ہے. جیسے میں آفیسرز کے پاس جاتی تھی, ان کو اپنا آئیڈیا ایکسپلین کرتی تھی 2019 میں, اور سب آپ یقین کریں سب دروازے بند ہوتے تھے ینگسٹرز کے لیے, اور میں اس کی لیونگ ایگزامپل ہوں. میں نے ان کو اپنے آئیڈیاز بتانے جا کر ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم وہ کر سکتے ہیں. صرف بچوں کو آپ ایک پلیٹ فارم دے دیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. جیسے سر ہم نے پائلٹ ٹیسٹنگ کی جلو موڑ میں, 12 سال کے بچوں نے روبوٹک کارز بنائی, آبسٹیکل اوائڈنس روبوٹس بنائے, روبوٹک کام انہوں نے خود بنائے. پھر انہوں نے 70+ AI ٹولز پہ کام کیا جو کہ لائف ٹاسک کو آٹومیٹ کر دیتے ہیں. سر پھر ہم اس کے اندر جیسے میں ناسا بیس سائنٹیفک ماڈل کے لیے ایک سافٹ ویئر بنا رہی ہوں. بیسیکلی ہم ناسا کی لرننگ کروائیں گے اسٹیم ایجوکیشن میں, جو ناسا کے فیکٹس یس ناسا کے جو فیکٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سر میں ڈائجسٹو روبوٹک سسٹم بنا رہی ہوں کہ بچہ ویژولائز کرے ریئل ٹائم کہ ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ کیسے ورک کرتا ہے. اس کے علاوہ سر ہم اس کی پائلٹ ٹیسٹنگ ہم نے کی, وہ مور دین سکسیزفل تھی الحمدللہ. اور اس میں بچوں نے پروو کیا, چھوٹے بچوں نے, کہ جیسے چائنا کے بچے کر رہے ہیں پاکستانی بچے ایکویولنٹ ہے, وہ بھی کر سکتے ہیں. بس ان کو ہم ہاتھ میں گیجٹس دے دیں, ان کے ہاتھ میں وہ چیزیں پرووائڈ کر دیں, جیسے سینسرز دے دیں, اسمارٹ سینسرز دے دیں, تو دے کین ڈو ایوری تھنگ. دے کین, انہوں نے خود کوڈنگ کی, پھر اس کو انہوں نے اپلائی کیا. سو دیٹس ریئلی میں کہتی ہوں جو اچیونگ تھنگ ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ ہمارے بچے لرننگ میں جب اتنے روٹ میمورائزیشن میں جب اتنے مارکس لے لیتے ہیں تو ان کے لیے انوویشن کرنا بہت آسان ہے. سر دین سیکنڈلی اب میں ٹیچرس ٹرین کر رہی ہوں اسی ماڈل پہ. ہم اسٹیم ایجوکیشن کو پاکستان میں لا رہے ہیں, اس کے لیے ایک فریم ورک بنا رہے ہیں. اسٹیم ایجوکیشن ہے کیا, اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں جو عام شخص ہے وہ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ سر اسٹیم کا مطلب بیسیکلی اٹس ناٹ سیٹ آف سبجیکٹس کہ اس میں سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, انجینئرنگ ہے, آرٹس اینڈ میتھمیٹکس ہے. دیٹس ناٹ اسٹیم. اسٹیم مطلب ہے کہ ایک بچہ ہے جو روبوٹک کام بنانا چاہتا ہے فار ایگزامپل, تو اس روبوٹک کام میں بتایا جائے گا سائنس کا پارٹ کہ اس میں ٹارک کہاں اپلائی ہوتا ہے. پھر سر اس کی مکینیکل ریزننگ کیا ہے, الیکٹریکل ریزننگ کیا ہے. پھر میتھس پہ آ جائیں تو وہ ایک اینگل پہ چلتا ہے, 90 اینگل پہ, 180 پہ, یہ بتانا کہ میتھس کہاں پہ اپلائی ہوئی ہے. پھر سر آرٹس پہ آ جائیں تو بچہ اس کا خود ہی 3D ماڈل بنائے اور خود ہی اس کو 3D پرنٹ کرے. پھر سر ہم انجینئرنگ میں آئیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹریکل ریزننگ, اس میں وولٹیج کہاں جاتا ہے, مائکرو کنٹرولر کیسے کام کرتے ہیں. تو سر بیسیکلی یہ کہ ایک بچے نے انوویشن کرنی ہے, آل پارٹس کو دیکھ کے کرنی ہے, بیسیکلی ریئل ورلڈ میں امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لرننگ کو. ٹھیک, آپ جو بتا رہی ہیں اے آئی ٹولس بھی اس پر امپلیمنٹ ہوتے ہوں گے. گورنمنٹ کی سپورٹ آپ کے پاس ساتھ جو ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ ہمیشہ ینگسٹر کی بات کرتے ہیں. آپ نے خود جیسے کہا کہ آپ ایک لیونگ ایگزامپل بھی ہیں. وہ سپورٹ کس حد تک آپ کے ساتھ ہے, اور جو دیکھنے والے ہیں میں ان کے حوالے سے بھی بات کروں, اگر اسٹوڈنٹس آنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ سر میں اپنے میں منسٹر صاحب کو مینٹور منسٹر بولتی ہوں کیونکہ وہ ایک رستہ دکھانے والے ہیں. ایک جو گورنمنٹس ہیں, جی رانا سکندر حیات صاحب مینٹور منسٹر ہیں میرے, وہ ایک ینگسٹرس کو لیڈ کرنے کی ان کے اندر بہت کیپیبلٹیز ہیں. فرسٹ وہ سنتے ہیں, ان کی جو لسننگ پاور ہے, لسننگ کیپیبلٹیز وہ بہت اچھی ہیں. آپ ان کے پاس جائیں, میں یہ ینگسٹرس کو بھی کہنا چاہوں گی, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے دروازے بند ہیں, آپ کے پاس سکلز ہیں, آپ منسٹر صاحب کے پاس آئیں, ان کو بتائیں, وہ میک شور کریں گے کہ اگر آپ کا آئیڈیا امپلیمنٹیبل ہے تو وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور میک شور کریں گے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھائیں, آپ کو پائلٹ ٹیسٹنگ دیں گے. میں ایک آفیسر کے پاس گئی اور میں نے ان کو بتایا کہ سر یہ میرا آئیڈیا. انہوں نے کہا اگر آپ نے کچھ انوینٹ کیا تو آپ مارکیٹ میں جائیں, یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں نے کہا سر میں مارکیٹ میں جا کے اس پہ بزنس کر سکتی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ
بچے اس پہ بزنس اورینٹڈ ہو جائیں, بچے مارکیٹ میں گلوبل مارکیٹ کو الائن کر کے کام کریں. تو سر میں ایک آفیسر کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ کھڑے ہو گئے, بات سنے بغیر وہ کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے کہا میں نے آپ کے والد صاحب ان جینٹل مین کو بلایا تھا, آپ کو نہیں بلایا تھا. اینڈ آئی واز کرائنگ اینڈ ایموشنل. تو میں یہاں پہ PMIU میں آئی تو یہاں پہ منسٹر سر تھے, اور میں نے ان کو کہا کہ سر کوئی ویلکمنگ اپروچ نہیں ہے, میں نے یہ چیز بنائی ہے, آپ ایک دفعہ دیکھیں. انہوں نے آدھی بات سنی اور انہوں نے کہا میں آپ کو پائلٹ ٹیسٹنگ دے رہا ہوں. آپ 8 سال کی عمر سے ہی جو ہے وہ کافی ٹیلنٹڈ ہیں. آپ جس طرح بتا رہی تھیں کہ آپ کی شروع سے ہی انٹرسٹ جو ہے وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں تھا, تو آپ نے اسٹرگل کیسے کی؟ PTI کے دور میں بھی آپ گئیں کسی کے پاس؟ جی سر, میں ہمیشہ سے آفیسرس کے پاس جانا میری ایک روٹین بن چکی تھی. مطلب ہر دوسرے دن میں نے آئیڈیا لے کر جانا, اور مجھے ایکسیپٹنس اور ویلکمنگ اپروچ نہیں تھی. مطلب یہ ہمارے نا یہاں پہ ایک ٹرینڈ ہے جس کو میں یہ چاہوں گی کہ یہ بدلا جائے, کہ اگر چٹ دے دی اور پورا دن باہر بیٹھے رہے کہ یہ آپ سے ملنے آئے ہیں, لیکن آپ سارا دن باہر بیٹھے رہے پھر بھی آپ کو اندر نہیں بلایا جاتا. یہ میں چاہتی ہوں کہ ینگسٹرز کے لیے اس طرح کا کوئی چینج لایا جائے کہ ان کی بات سنی جائے ایٹ لیسٹ. تو سر میں جاتی تھی تو میں ان کو اپنا آئیڈیا شیئر کرتی تھی, لیکن مجھے وہ رسپانس نہیں ملتا تھا. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کا بھی فوکس ہے کہ ینگسٹرز کو آگے لے کر آنا. جی سر, جیسے میں ان کے انٹرویوز سنتی رہتی ہوں, میں ان سے کبھی ملی نہیں, لیکن میں یہ ضرور ان میں ایک چیز کا ان کا ویژن ضرور دیکھتی ہوں. وہ ہمیشہ بولتی ہیں, جیسے انہوں نے لیپ ٹاپ اسکیم, اب لیپ ٹاپ ایک بہت کہتے ہیں نا کہ لیپ ٹاپ کی کیا ضرورت ہے, میرے سے پوچھیں کہ جب گورنمنٹ ایک لیپ ٹاپ دیتی ہے تو اس کا کتنا فائدہ ہے بچے کو. سر جیسے میں ایک سافٹ ویئر بنا رہی تھی اور مجھے اس کے لیے GB زیادہ چاہیے تھی, 512 GB, جو کہ اس لیپ ٹاپ کی ہے. تو سر وہ میں ہمیشہ جب اپنا ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی اپنا ماڈل, تو سر میرا وہ کریش ہو جاتا تھا کیونکہ میری GB کم تھی اس لیپ ٹاپ کی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ بچے جو ایکچولی میں انوویشن کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتی لیپ ٹاپ سے ہے, وہ ساری ورکنگ ہوتی لیپ ٹاپ سے ہے. اگر آپ کوئی سافٹ ویئر بنانا چاہتے ہیں تو وہ بچے ایکچولی ادھر ریسرچ کر سکتے ہیں اس لیپ ٹاپ کے تھرو, اور وہ اس کے لیے بہت بڑی ہیلپ ہے لیپ ٹاپ. تو سر یہ ایک ڈائریکٹ وہ ینگسٹرز کو سپورٹ کر رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو ان کا ویژن ہے نا بچوں کو سپورٹ کرنے کا, دیٹس دا بگیسٹ ریولیوشن. بینگ اے ینگسٹر کیا سمجھتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا رول ہوتا ہے آپ, اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایک منفی رجحان کی طرف گئے احتجاج کی جانب, لیکن ہم جب پرائم منسٹر شہباز شریف کا ذکر کرتے ہیں تو جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو اس وقت وہ لیپ ٹاپ دیے گئے. یعنی ایک جماعت نے طلبہ کو لیپ ٹاپ دیا اور ایک جماعت نے طلبہ کے ہاتھوں میں پیٹرول بم انہوں نے بنانا سکھایا. جو آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دے رہا ہے, جو آپ کو ڈیوائسز دے رہا ہے, جو آپ کو کمپوننٹس دے رہا ہے, جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ لو گیجٹ اور انوویشن کرو, مجھے لگتا ہے کہ وہ ہی ایک ریولیوشن کی ایک میں کہتی ہوں فرسٹ اسٹیپ ہے. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بچوں کو میں کہتی ہوں کلاس رومز میں بھیجیں نا, آپ ان کو احتجاج کرنے کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ ان کو یہ کہیں کہ وہ کلاس رومز میں جائیں, انوویشنز کریں, نہ لیپ ٹاپ استعمال کریں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیپ ٹاپ پہ لائیں. تو سر مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک ان کا نوشن تھا جو عمران خان صاحب کہ میں ینگسٹرز کو لیڈ کروں گا, میں اس کی لیونگ ایگزامپل ہوں. میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے کتنا سپورٹ کیا, کتنا نہیں کیا. میں ان کے دور میں بھی منسٹرز جو تھے ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کرتی تھی, کوئی اپروچ نہیں, آپ یہ بس ڈیلیوژنل باتیں ہوتی ہیں. لیکن آپ گراؤنڈ پہ آئیں, میں گراؤنڈ ریالٹی بتاتی ہوں. گراؤنڈ ریالٹی پہ مجھے CM سپر CM ان کی سپورٹ بہت حاصل ہوئی. جی, آج کے پروگرام میں ہم نوجوانوں سے بات کریں گے, ینگسٹر سے, کہ ان کی اپروچ کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, موجودہ حکومت کے حوالے سے وہ کیا رائے رکھتے ہیں, وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی کارکردگی کو کیسے دیکھ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جس طریقے سے پنجاب میں کام کری اس کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا ہشام, یہ لنڈن میں لاء کر رہے ہیں. ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے ساتھ
غیر ملکی لوگ ہوتے ہیں اور جو فارینرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آج ہم کمپیٹ کر سکتے ہیں. اگر کل کو کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس ٹرامز ہیں تو ہمارے پاس بھی ٹرامز ہیں, ان کے پاس ای بائکس ہیں تو ہمارے پاس بھی ای بائکس ہیں. اور مزید جب ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیسے صفائی ہو رہی ہے اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور کیسے ایفیشنسی سے یہ کام ہو رہا ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے. اور جو بلکہ اسٹوڈنٹس ہیں جو ابراڈ پڑھتے ہیں ان لوگوں کا بھی دوبارہ فیتھ ریسٹور ہو رہا ہے ہماری حکومت میں, ہماری پاکستان میں. اور اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریسنٹلی جو ہمارے ملک میں ہوا ہے, جو آپریشن ہوا ہے چند مہینے پہلے, ہاں جی, اس کی وجہ سے بھی مزید جو ہے وہ لوگوں کا فیتھ بہت ریسٹور ہو گیا اور خوشی کی ایک لہر جو ہے وہ ہمارے یوتھ کی جنریشن میں آ چکی ہوئی ہے. تو وہاں پہ رہ کے ہمیں پتہ لگتا ہے میڈم نے ہماری میڈم جو ہیں ود دی چیف منسٹر بینگ فرسٹ لیڈی چیف منسٹر آف پنجاب مریم نواز, انہوں نے بہت سارے ایسے پروجیکٹس لانچ کیے ہیں جن کی حقیقی طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ ایفیشینٹ پروگرامز ہیں اور یہ ہماری ڈے ٹو ڈے لیونگ میں بھی جو ہے وہ ایک ڈفرینس میک کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ستھرا پنجاب, سر آپ تو واقف ہوں گے, ستھرا پنجاب جو پہلے صرف ڈویژن وائز تھا وہ آج میم نے ہر ڈسٹرکٹ میں دے دیا. پھر میم نے ایک ہماری وردی چیف منسٹر نے ایل ڈی پی لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام, سر وہ 140 بلین کا پروجیکٹ تھا اور اس میں انہوں نے ڈیولپمنٹ پروگرامز لاہور کے شروع کیے. لاہور کی کوئی ایسی گلی نہیں ہے جو آج گندی ہے, ہر گلی میں ٹف ٹائلز لگوا دی ہیں انہوں نے, ماڈرن بازارز بنا دیے ہیں. تو وہاں پہ باہر جو اسٹوڈنٹس ہیں دے آر ویری سیٹسفائڈ اینڈ دے ایکسپیکٹ الاٹ فرام میڈم مریم نواز ناؤ. سوچ کیا ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے اس دفعہ زیادہ ریمیٹنس بھجوائی گئی, کہ کیا وہ شہباز شریف صاحب پر اعتماد کا ان کا ایک ثبوت ہے؟ سر وہ ٹائم تو کوئی بھولا نہیں ہے جب شہباز شریف صاحب یہاں کے سی ایم تھے, جب یہاں پہ فلڈز بھی آئے اور وہ نیچے بھی اترے. اور پھر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ آپ نے کہا, سر آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ انہوں نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا دانش اسکولز کا. سر وہ اتنا سکسیزفل پروجیکٹ تھا کہ انہوں نے پروجیکٹس بچے ڈھونڈ کے اس پروجیکٹ میں ڈالے جو قابل بچے تھے, جو اپنی قابلیت کا لوہا منوا سکتے تھے, انہوں نے وہ دانش اسکولز میں ڈالے. اور آج فخر کی بات یہ ہے کہ جو پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا تھا وہ صرف پروجیکٹ لانچ نہیں کیا تھا سر, وہ آج تک چل رہا ہے. اور آج تک جو بچے قابل ہیں لیکن کسی بھی وجہ سے دے آر ڈپرائیوڈ آف دی رائٹس, وہ اچھی ایجوکیشن نہیں مل رہی ان کو یا وہ اپنی قابلیت نہیں منوا سکتے بیکاز آف اینی ریزن, سر وہ بچے ڈھونڈ کے آل اوور پنجاب ہم یہ دانش اسکولز میں ڈالتے ہیں اور پھر ان کی اسکلز کو انہانس کرتے ہیں اور تاکہ وہ پاکستان کے لیے آگے کچھ کر سکیں, وہ اپنے لیے آگے کچھ کر سکیں. ہم دیکھتے ہیں کہ میڈم مریم اور ہمارے ایجوکیشن کے منسٹر ہیں رانا سکندر حیات صاحب, وہ پبلک اسکولز کو پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے کر آ رہے ہیں ٹو میک دا کوالٹی آف ایجوکیشن بیٹر. ہم پرائیویٹ اسکولز کو دیکھتے ہیں, ہم ان میں پڑھے ہوئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بہت کوالٹی سیٹ آف ایجوکیشن ملتا ہے بچوں کو اور وہاں سے اس کی وجہ سے پھر وہ باہر جاتے ہیں. میں بھی باہر گیا, لوگ اپنے اسکل سیٹ امپروو کرتے ہیں. سر ان کا جو ویژن ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ پبلک اسکولز کو ان کے برابر لیں, جہاں پہ ایک پرائیویٹ اسکولز کے برابر لے ہیں, جہاں پہ ایک عام شہری پاکستانی جو ڈیو ٹو اینی ریزن جو نان پریولیجڈ پاکستانی ہے اس کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے, جو ہمارا بچہ بھی پڑھ رہا ہے. سر میں سمجھتا ہوں کہ جو عام پاکستانی ہے, جو 70% پاکستان کی پاپولیشن ہے, وہ زیادہ قابل ہے. ایک جماعت ہم نے دیکھا کہ اس نے انتشار کی بات کی, منفی رجحان کی بات کی, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا ایک وقت میں کہ اوورسیز پاکستانیز میں ایک لہر خراب ہے, وہاں پہ ایک آواز جو ہے وہ خراب ہے. سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لوگ بہت خوش ہیں. لوگ, میں نے جیسے پہلے بھی بتایا, مسلم لیگ نون کی حکومت سے اس حکومت سے بالکل بہت خوش ہیں لوگ. یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے, میں اس کو ڈیولپمنٹ کی حکومت دیکھتا ہوں, میں پروگریس کی حکومت دیکھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ اس میں پاکستان جو ہے وہ کہیں پہ پہنچ رہا ہے. میں نے بتایا کہ فیکٹس کو تھوڑا سا ریسرچ کرتا رہتا ہوں, تو مجھے پتہ لگا ہے کہ ہماری وردی چیف منسٹر نے پچھلے فار اے لانگ ٹائم پنجاب حکومت جو تھی وہ مقروض تھی بینک کے لونز پہ. آج پہلی دفعہ ہماری میڈم سی ایم نے وہ لونز ری پے کر دیے ہیں. آج پنجاب از ڈیٹ فری وچ از ہیوج. پاکستان پہ سب سے بڑی جو ایک تلوار لٹکتی ہے وہ لٹکتی ہی قرضے کی ہے, بلکہ اپنے صوبوں پہ بھی لٹکتی ہے. پنجاب از ڈیٹ فری سر. اور اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے پروگریس کریں, ہم اپنی ڈیولپمنٹ پروگرامز کو دیکھیں, ہم اسکل سیٹس بانٹیں لوگوں میں, ہم لوگوں میں امن دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریجڈی پنجاب کے ساتھ ہوئی تھی 2018 سے لے کے 23 تک,
اس کے بعد پنجاب کے لوگ, پنجاب کو میڈم کی ضرورت تھی, دا پیپل آف پنجاب نیڈیڈ اے چیف منسٹر لائک ہر اینڈ وی وانٹیڈ. یہ ایک ٹرن تھا جہاں وی ور ایٹ دا برنک, جہاں ہم لیفٹ بھی ہو سکتے تھے, رائٹ بھی ہو سکتے تھے, لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا لیڈر دیا, اس کے بعد ایک ایسی چیف منسٹر دی جس کی وجہ سے ہم وی ٹو کے رائٹ, اور ہم ماشاءاللہ آج کہاں پہنچ گئے ہیں. جب آپ اچھے کام کرتے ہیں تو وہ کام بولتے ہیں, اور یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کی کارکردگی جو ہے وہ عوام کے سامنے موجود بھی ہے, معلوم, اور عوام بھی جانتی ہے کہ کس نے طلبہ کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ دیے اور کس نے طلبہ کو پیٹرول بم بنانا سکھایا. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی, مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. बार बार